السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ چلیے جی، کہاں سے یہ پورا ہو گیا تھا نا ہمارا؟ اس کی تو توضیح تشریح رہتی ہے، بس الفاظ بھی ہو گئے تھے۔ الفاظ غریبہ ہو گئے تھے نا؟ نہیں ہوئے؟ ہو گئے تھے، ہو گئے تھے۔ چلیں اس کی تو تشریح توضیح میں خیال تھوڑی سی رہتی ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ جی باجی صدف بتائیے۔ السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی مجھے ایک سوال تھا، کل آپ نے جو پوچھا ہاں تھا بروج کسے کہتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ ستارہ، لیکن آپ نے ہمیں لکھوایا تھا کہ ستون، دروازے، اس طرح، لیکن میں نے کہیں اور دیکھا استاد صاحب، تو اس کے معنی جو ہیں وہ ستارے کے بھی ہیں، تو اس کا اشکال ہو رہا ہے مجھے۔ بروج کا میں نے بتایا تھا نا، ستون ہے، جی ستون مراد ہے۔ تو وہ جو آ رہا ہے نا، اللہ بھلا کرے، کوئی ایسا معنی ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو کہا ہوگا انہوں نے، مگر نا بروج تو ستارے کو نہیں کہتے، ستارے کو نہیں کہتے، کوئی مرادی معنی ہو تو ہو۔ ویسے تو اس سے مراد والسماء ذات البروج، وہ برجوں والا، تو برج ستون کو، پلر کو، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ کیا تھا اس میں؟ اور تفصیل بیان کریں۔ تیسرا آواز نہیں آتی، چھوڑ دے۔ یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ برج لکھا ہے، میں نے وہ جو آپ نے ہمیں ایک تفسیر بتائی ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے صحیح، کیا لکھا ہے اس میں؟ برج لکھا ہوا ہے، برج کے معنی ستارہ، پھر اس پہ آگے جو سنبلا، ورگ، اس طرح کے نام آئے ہوئے ہیں، اسد، جو اسٹارز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے نام بھی دیے ہوئے ہیں، تو اس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو وہ گیا برج سنبلا، وہ تو جو آپ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ستاروں کا جو علم ہوتا ہے کون سا، وہ جی اس کی بات آسٹرولوجی۔ کر رہی ہیں؟ ہاں اس کی بات کر رہی ہیں۔ تو کسی کے تفسیر میں نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں کسی یہ تفسیر کتاب میں؟ ہاں نہیں، وہ انہوں نے لیا ہوگا، مرادی معنی لیا ہوگا، مرادی معنی ہوگا، لیکن لغوی طور پر یا اس طرح طور پر اس کو نہیں کہتے، کہتے اسی کو ہیں، جیل و نجوم والا معاملہ۔ استاد صاحب، امبر الیم، اس کے العنبر الیم، اچھا اس میں لکھا ہے؟ جی میں آپ کو ٹھیک ہے، صفحہ بھی بتاتی ہوں کہ ہاں یہاں بروج کی مراد کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ہاں بروج سے ابواب مراد ہیں، دروازے، ایک تو یہی آ گیا آپ نے جو بتایا تھا، پھر آگے آ راستے، رہا ہے نکلنے کے، اوپر آنے جانے کے راستے، دروازے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، آگے بروج سے محلات مراد ہیں، وہ محلات جو آسمان میں پہرے داروں اور نگران فرشتوں کے لیے مقرر ہیں۔ پھر آگے ہے بروج سے 12 حصے آسمان کے مراد ہیں، اور جو فلاسفہ کے ہاں بروج ہیں، ہر حصے کو برج کہا جاتا ہے، ہر برج کا مستقل نام ہے جو حسب ذیل ہے، جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، حمل، سور، پھر یہ آ رہا ہے۔ پھر ہاں آگے ہاں لکھا ہاں ہے ساتھ ساتھ کہ بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ یہاں آ کے میں تھوڑا سا کنفیوز ٹھیک ہو ہے، گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی ایک معنی ہوگا۔ جی جو میں نے جہاں مطالعہ کیا وہاں تو یہی ہے بس، اس سے مراد پلر اور ستون یا راستے، دروازے، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جو ہے جزاک چلیں اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کہاں اس کا وہ سارا ترجمہ بھی ہو گیا تھا، تشریح رہتی ہے۔ اچھا، تشریح میں بس یہی ہے کہ ایک تو آسمان کی، اور طارق کا آگے خود بتا دیا کہ ستارہ مراد ہے جو رات کے وقت نظر آتا ہے، چمکتا ہوا ستارہ۔ تو اس کی جو قسم کھائی ہے حضرت، جو الفاظ بڑے نپے تلے الفاظ میں حضرت نے جو یہاں مصداق بیان فرمایا ہے، مناسب بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں دنیا سے آسمان پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اور بہت واضح، پوری دنیا میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوتی درمیان میں،
تو جیسے آپ یہ کہیں یہ فلاں ستارہ نظر نہیں آ رہا، بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے، اور اور اوپر سے بھی اگر آپ دیکھیں نیچے تو زمین بھی واضح نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ہر قول و فعل، ہر نقل و حرکت کو جو ہے وہ پورے اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اس پر دیگر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے معمور کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے وہ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم جو بصیر اور سمیع اور علیم ہے، تو اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ بہترین طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ دیکھ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تو ایک تو معنی یہ مراد یہ ہوگا۔ دوسرا آپ کو میں نے بتایا تھا کل، النجم الثاقب، جو ستارے، جو شہاب ثاقب بھی جسے کہتے ہیں، تو شہاب ثاقب کا ذکر کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے بھی ان شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی مراد ہے کہ ان کا بھی ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اتنا زبردست حفاظت کا انتظام ہے۔ پھر اسی حفاظت کے انتظام سے انسان کی تخلیق کا ذکر، کہ اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑی کائنات کو سنبھال کے چل رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا انسان جو پیدا کرنا کہاں مشکل ہے، اور پیدا بھی کیا تو کیسی زبردست کہ پانی پر اللہ نے ڈیزائن بنایا، اور زبردست طریقے سے بالکل جو ہے وہ ایسی جگہ سے پانی نکالا جو انسان کی تخلیق کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کاریگری ہے، صفت خالقیت ہے، لوگ اس سے عاجز ہیں اس کو سوچنے سمجھنے سے، کہ کس طرح سے کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں پر اللہ نے رکھ دی ہے، اور وہاں سے نکل کر پھر وہ پانی کے میلاب سے سارے معاملات آگے چلتے ہیں۔ تو جب انسان کو پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہیں 100%، اسی طرح دوبارہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا قادر ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد زندہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پھر ہر خفیہ باتوں کا، جو چھپی ہوئی باتیں تھیں، چاہے وہ اچھے اعمال تھے چاہے وہ برے اعمال تھے، سب کا جو ہے وہ مواخذہ بھی کیا جائے گا اور بدلہ بھی دیا جائے گا اچھے بری چیزوں کا۔ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا جانچ کریں گے ہر ایک کی، کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، کس طرح سے کیا تھا۔ وہاں پر کوئی اس کا یعنی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی حفاظت کر سکے یا اس کو بچا سکے، نہ یہ خود اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ پھر آسمان کی قسم کہ بارشوں سے بھرے ہوئے بادل اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اوپر رکھے ہیں، ہمارے بظاہر وہی ہے۔ تو یہ آسمان تو بہت اوپر ہے، السما، لیکن یہ جو نیچے ہوتے ہیں یہ بادل ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں زمین سورج کی روشنی جب زمین پر پڑتی ہے، سمندروں پر، پانیوں پر، تو وہ بخارات بنتے ہیں۔ بخارات یہ ہوائیں اپنے اوپر اٹھا کے لے جاتی ہیں کندھوں پر، اوپر لے جا کر پھر ان کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر یہ بادل چلتے ہیں۔ تو یہ جو بادل ہمیں نظر آتے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے، لیکن انسان کی، ہماری، آپ کی جو ظاہر، جو بالکل واضح تشریح ہو سکتی ہے، وہ اسی کو رکھتے ہوئے قرآن نے بھی اس کو آسمان کہہ دیا۔ وہ کہ ذات الرجع آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے۔ تو ذات الرجع سے یہ مراد کیا ہے کہ وہ بارش سے بھرے ہوئے جو بادل ہوتے ہیں ان کو مرادی معنی میں آسمان سے تشبیہ دی کہ اوپر ہی ہیں، لہذا اسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہاں پر اتنا ہی فرما دیا، تفصیلات بیان نہیں کی، کیونکہ قرآن کریم صرف بامقصد تھوڑی سی مختصر سی بات کرتا ہے جس سے مقصد پورا ہو جائے۔ کوئی اس چیز کی تفصیلات یا تحقیقاتی چیز نہیں ہے، یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب جس کی بنیاد پر آپ سائنسی توجیحات یا اس کو چیز کو بیان کر سکیں۔ جو اولین مخاطب تھے وہ اس کے جو ہے وہ اتنی بات ان کے لیے کافی تھی جتنی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آج بھی دنیا میں اکثر حصہ ایسا ہی ہے کہ جو اتنا ہی ضرورت مند ہے جتنا یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ والارض ذات الصدع، کہ زمین پھٹنے والی۔ تو زمین پھٹنے والی سے مراد کیا ہے کہ یہاں سے کیسے کیسی زبردست چیزیں، اتنی سخت زمین کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، اور وہ اجناس ہو، وہ پیداوار ہو، وہ جو ہے وہ انسان کے لیے ضرورت کے سے فائدہ مند اشیاء ہوں، لیکوڈ فارم میں ہوں، سولڈ فارم میں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں جو زمین میں اللہ نے اپنی زمین کے پیٹ میں بھر دی ہیں، اور بوقت ضرورت جگہ جگہ سے اللہ پاک نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا مراد ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قرآن کریم کو یہ بڑا ہلکا لے رہے ہیں، حالانکہ ہلکا نہیں ہے، فیصلہ کن کتاب ہے، دنیا میں بھی فیصلہ کرتی ہے، آخرت کا تو فیصلہ کیا ہوا ہی ہے اس نے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔
تحقیر نہیں کرنی چاہیے. پھر وہ لوگ جو بھی وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف قید و مکر، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اب بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا کہ جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ان کا تو کام یہ ہے انہم یکیدون کیدا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری تدبیر بھی چلتی ہے. اگر وہ تدبیر کرتے ہیں تو ہم بھی تدبیر کرتے ہیں، اور ہم نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کے اندر اندر وہ جو کچھ کرنا چاہیں راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن ہماری تدبیر غالب آتی ہے، اور اسی تدبیر کے مطابق سارے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ حکم ہمارا چلتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی رکاوٹیں اس لحاظ سے سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو 3 آیتیں مبارکہ ہیں، اس کو ہمارے حضرت لکھ کر دیا کرتے ہیں، لکھ کر نہیں بلکہ وہ کیل پر پڑھ کر 4 کیل لے لیں، اسٹین لیس اسٹیل کے کیل لے لیں. خود کریں آپ، کہیں بھجوانے کی ضرورت نہیں، خود کر سکتی ہیں آپ. خود نہیں کرنا، کسی اللہ والے سے کروانا ان سے کروا لیں. کہ 4 کیل لے لیں اسٹین لیس اسٹیل کے، 1 انچ کا ہو، 1.5 انچ کا ہو، زیادہ بہت بڑی نہ ہونا چاہیے، 1 انچ کافی ہے، یا 1.25 انچ، 1.5 انچ زیادہ سے زیادہ. تو وہ چاروں کیلوں کو لے کر باوضو ہو کر بیٹھیں، اور اول آخر دروشی پڑھ لیں 11 بار، 11 بار دروشی پڑھ لیں. اور درمیان میں پھر ہر کیل کے اوپر 25 مرتبہ، یعنی کل 100 بن جائے گا. 100 کا عدد پورا کرنا ہے. 4 کیل ہیں تو 25 چوکا 100، تو 25 بار یہ تینوں آیتیں پڑھنی ہیں ہر کیل کے اوپر. اور دروشی پڑھا آپ نے 11 بار، پھر شروع ہو گئے، پہلے 25 مرتبہ پڑھا، یہ تینوں آیتیں 25 بار پڑھی، اور پھر پھونک مار دی کیل کے اوپر، پھر دوسرے کے اوپر، پھر تیسرے، پھر چوتھے کے اوپر. تو یہ کام کر کے پھر 11 بار دوسری پڑھ کے پھر پھونک مار دیں. تو اس سے کیا ہوگا، جتنا بھی یہ جادو، سحر، بندش، یہ وہ چیزیں سب چیزیں ہیں گھروں پر، تو اس سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. ان کو کرنا کیا ہے، کیلوں کو چاروں کونوں پہ لگا دیں. جو گھر کے 4 کونے بنتے ہیں، اور جو گھر کے 4 کونے بنتے ہیں ان چاروں کونوں میں لگا دیں. واش روم کا کونا اگر بن رہا ہو تو اس پہ نہیں لگانا، باہر لگانا ہے. واش روم کے اندر نہیں لگانا، واش روم کے باہر جو کونا بن رہا ہو زمین کی جانب، یعنی اوپر نہیں، دیوار اور جو دیواریں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں نا دونوں، تو جو زمین، تو ان تینوں کا جو کنٹریبیوشن بنتا ہے وہاں پر آپ ان کو لگا دیں، اچھی طرح سے ٹھوک دیں. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے ہر طرح کے. ہمارے بڑوں کا یہ عمل ہے، اس لیے اس کو کر لیجیے. یہ سورہ طارق کی آخری 3 آیتیں جی، آیت نمبر 15، 16، 17. آیت نمبر 15، 16 اور 17. تو اس کو کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی اگر اول نہیں ہو رہے تو ایسے ہر چیز سے حفاظت ہو جائے گی، اور اگر ہو رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس سے رکاوٹ ہو جائے گی. قبالہ وہ ایک ان کی عبادت کا نام ہے، شیطانی اثرات کو لینے کے لیے، اس کو لینے کے لیے قبول کر اپنی اس میں اپنی جو ہے نا عبادت کر کے اس کو خوش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطانی اثرات وغیرہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں. ناجائز حرام چیزیں ہیں، یہ ساری حرام چیزیں ہیں. چلیے آگے پڑھتے ہیں. سورہ اعلی آ رہی ہے، سورۃ الاعلی، مکیہ، مکی صورت ہے. اس کے اندر اللہ کی تعریف کلمات ہیں 1 سے زائد مرتبہ، اور پھر آسانی کی طرف لے جانے کے لیے اعمال کی طرف ہے. اور پھر ساتھ ساتھ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو ہے نا ساتھ ساتھ پڑھوں، بھول نہ جاؤں، تو اس پر تسلی کے کلمات ہیں. اسی طرح اللہ کو یاد کرنے کے جو فوائد ہیں ان فائدوں کا ذکر کیا جائے گا، کہ جو ہے نا کس طرح سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کس طرح سے فائدہ دیں گے. ان سب چیزوں کو یہاں پر اس صورت کے اندر ذکر کیا جائے گا. دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، اسم، نام لی اپنے رب کا نام، الاعلی، جو بہت اونچا نام ہے، جس کی شان سب سے اونچا، اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کیجئے. یعنی اللہ کو یاد کرنا کیا ہوا، گویا کہ اس کے نام کو یاد کرنا، اللہ اللہ اللہ، تو یہ بھی اس کی تسبیح ہے. تو اللہ کے نام کو خاص تسبیح کرنا، تو یہ بھی آیت سے ثابت ہو گیا کہ اس طرح سے تسبیحات کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کرنا چاہیے. بلکہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذی، وہ اللہ، وہ اونچا عرفہ اللہ، خلق، الذی خلق، جس نے پیدا کیا،
جس نے سب کچھ پیدا کیا، فسوا، اور اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیا، بالکل اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ والذی، اور وہ ذات بھی، وہ اللہ وہ ذات ہے، قدر، قدر، کہ جس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے میں پیدا کیا، خاص انداز بھی دیا یا خاص اندازے میں پیدا کیا، فہدا، پھر اس کو راستہ بھی بتا دیا، پھر اس کو طریقہ بھی سمجھا دیا، پھر اس کو سجھا بھی دیا اس کو کہ کس طرح سے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ والذی، اور وہ اللہ، یہ وہی اللہ ہے، الذی اخرج المرعى، جس نے سبز چارہ نکالا، اخرج المرعى، جس نے سبز رنگ کا چارہ نکالا زمین سے، فجعلہ، پھر اس کو بنا ڈالا، غثاء، غثاء احوا، سیاہ رنگ کا کوڑا، غثاء، سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا، احوا، اس کو کوڑا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی بالکل وہ اپنی سبزی مائل رنگت چھوڑ کر جب وہ مرجھا جاتا ہے اور وہ بالکل یعنی وہ بس مردہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، تو یہ ایک وقت ہے بالکل ختم ہو جائے گا ہر چیز۔ سنقرئک، پھر عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم عنقریب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، ہاں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے، سوائے ان آیات کے، ان احکامات کے جو اللہ چاہیں گے، جس کو اللہ، جن کو اللہ چاہیں گے، جن کو اللہ چاہیں گے انہی کو آپ بھول جائیں گے، اس کے علاوہ کو اللہ نہیں بلانے دیں گے۔ انہ یعلم الجہر، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کھلی ہوئی چیزوں کو بھی، وما یخفا، اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو کھلی ہوئی ظاہر چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کو، اور ہم آپ کو عنقریب سہولت دیں گے، لليسرا، آسانی کی طرف، آسانی، آسان چیز کی جانب ہم آپ کو چلا دیں گے اور سہولت دیں گے ہم آپ کو۔ فذکر، سو آپ کیا کیجئے، اس آسانی اور سہولت کو جلدی لینے کے لیے سو یاد کیجئے اللہ کو اور انہیں نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکریٰ، اور یہ نصیحت کرنا کیا ہے، یہ نصیحت کرنا اس کا فائدہ ہوگا، نصیحت کا ظاہر ہے فائدہ ہی ہوتا ہے، تو لہذا آپ نصیحت کرتے چلے جائیے، اور کیا کرتے چلے جائیے، اللہ کے ان احکامات، ان شریعت، ان چیزوں کو آگے بیان کرتے چلے جائیے۔ اس کا کہنے والے کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کافی ہے یہاں تک۔ اچھا جی، سبح، تسبیح سے ہے، تسبیح اسی سے نکلا ہے، سبح، ایک سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں آ رہا ہے، سبح للہ، یسبح للہ، یہ اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، تو سبح یہ امر کا صیغہ آ گیا، تو تسبیح اسی سے نکلا ہے۔ اسم، نام کو کہتے ہیں، ربی کا، رب کہا جاتا ہے، الاعلی، اعلیٰ کو، جو سب سے بلند ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ خالق، جس نے پیدا کیا، تخلیق، فسوا، پھر درست کر دیا، والذی قدر، قدر یقدر کہتے ہیں اندازہ کرنا، مناسب ترتیب سے جو ہے بنانا ہے جی، اور جو ہے وہ ہر چیز کو مناسب انداز میں کر دینا۔ فہدا، اس کو راستہ سمجھا دیا، اس کو راستہ سمجھا دیا، ہدایت دے دی اور اس کو طریقہ بتا دیا۔ والذی اخرجا، اخرجا خروج سے، نکالنے سے، نکالنے کے معنی میں کہ نکالتے ہیں، المرعا، المرعا، مرعا کہتے ہیں سبز رنگ کے چارے کو، سبز رنگ کا جو چارہ ہوتا ہے اس کو مرعا کہتے ہیں۔ غثاء، غثاء،
سیاہ رنگ کا، احوا کوڑا، کوڑا کوڑا بنا دیا. یہ الفاظ غریبہ ہیں. سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے قرات سے. تنسا، بھولنا، بھولنے کو کہتے ہیں. فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں. نسیہ، نسیم منسیہ کہتے ہیں، بھول بھول کو کہتے ہیں. الا ما شاء، شاء کہتے ہیں چاہنے کو، چاہت کو. انہ یعلم، جاننا. الجہر، اونچا یا ظاہر چیز، جو جیسے قرات جہری نماز میں قرات کرنے کو جہری اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو قرات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، سب کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. یخفا، یخفا کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، خفیہ چھپی ہوئی چیز کو یخفا کہا جاتا ہے. نیسرک، ان قریب ہم آپ کو چلائیں گے، ان قریب آپ کو ہم چلائیں گے، آسانی پیدا کریں گے، آسانی دیں گے. للیسرا، جو آسان چیز ہوگی، یہ مراد شریعت ہے، آسان شریعت. ذکر، ذکر یا نصیحت کرنا، امر کا صیغہ آ گیا. ذکر، نصیحت کرنا. ان نفعاتی، نفع کہتے ہیں نفع کو، نفع جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یعنی فائدے کی چیز. الذکر، نصیحت. لو جی، یہاں پر تسبیح کا حکم ہے کہ اللہ کے نام کو انسان جو ہے وہ پکارتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہا کرے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے. مسنون دعائیں سب سے بہترین ذریعہ ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، کہ ہر دعا میں اللہم، الحمدللہ تو یہ الفاظ آ رہے ہیں، ربنا آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہی ہے. تو مسنون دعا اس کا بہترین حل ہے. حسن حسین ایک کتاب ملتی ہے، وہ ضرور لے لیں، یا اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن جو شاندار کتاب حسن حسین دیکھی وہ کسی میں نہیں دیکھا کہ ایک ایک عمل کی ایک سے زائد دعائیں ہیں، 20 25 دعائیں ہیں. آپ حیران ہوں گی، کھانے پینے کی جو دعائیں ہیں، کیا شاندار دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ہے جی، کیا 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 بہترین. اور یہ ایک یعنی نبی ہی بتا سکتا ہے یہ الفاظ، یہ کہہ سکتا ہے. بڑے سے بڑا ماہر نفسیات، بڑے سے بڑا معال انجام یا حال کو پر نظر نہیں ہوتی جتنا نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے. تو ایسی شاندار دعائیں ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. اس لیے حسن حسین، اس کے نام میں بھی بڑا مغالطہ لوگوں کو لگتا ہے، تو یہ نام صحیح درست نام تلفظ ہے حسن حسین. اس کا مطلب یہ ہے مضبوط قلعہ. اچھا، قلعہ بھی، قلعہ لفظ ہے، قلعہ لوگ بولتے ہیں، شاہی قلعہ. قلعہ لفظ نہیں ہوتا، قلعہ، قاف کینچی والا، لام عین، قلعہ، قلعہ لفظ ہوتا ہے. اچھا، شاہی قلعہ، حسن حسین، ہاں جی ٹھیک ہے، تو صاد کے ساتھ مضبوط قلعہ. تو یہ اب منگوا لیں، پی ڈی ایف بھی ملتی ہے، اس کا آپ مطالعہ شروع کریں. عجیب و غریب احادیث مبارکہ ہیں اور مستند دعائیں ہیں. یہ ساری کی ساری جو اس کے جو مصنف ہیں وہ بڑے مستند ہیں، تو اس لیے اس کا مطالعہ کریں. اور وقتاً فوقتاً اپنے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہم ان الفاظ کو اپنی زبان سے دہلا لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، دعائیں ہیں. کم از کم ایک مرتبہ تو ہر عمل کے وقت، مثلاً آپ کپڑے پہن رہی ہیں تو اس وقت میں جتنی دعائیں ہیں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہم اس کو پڑھ لیں، کم از کم یہ ہے. پھر آگے اللہ جتنی توفیق دیتے رہیں اس کو پڑھتے رہا کریں. تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے. قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے. قرآن کریم پڑھنا یہ معمولی ذکر نہیں ہے. روزانہ کا پارا مخصوص مقدار ہو، اس کی خواندگی کرنا، پڑھنا، اور جو ہے نا اس کو پڑھنا. پھر صبح و شام کی جو اور صورتیں ہیں، صبح کی سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ رات کو ہے، سورہ تبارک الذی ہے، الف لام میم سجدہ ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں ان کی بھی اپنی شان ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو ہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی ہاں. تو لہذا اس لیے نام میں حکم بھی آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تو مجھے آپ کو کتنا حکم ہوگا. تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں. بڑی حفاظت ہوتی ہے انسان کی، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز ہے جو چھوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر چیز گویا کہ مانگ لی ہے. پھر اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور بالکل درست بنا دیا، فسوا، ایکوریٹ، جیسا ہونا چاہیے ویسا بنا دیا. کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں جی آپ کوئی کہیں نقص نہیں نکال سکتے، نہیں جی کان یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، کان جو ہے میرے یہ بازو کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، میرے جو ہے فلاں جگہ پہ گردن پر ہونے چاہیے تھا، یا میری آنکھیں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، یا آنکھیں دو نہیں ہونی چاہیے تھیں، 4 آنکھیں ہونی چاہیے تھیں. کوئی ایسی آپ نہیں نکال سکتے چیزیں کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ درست نہیں ہے. درست گویا کہ یہ ہوتا اگر یہ ہوتا، ایسا نہیں ہے. تو بہت شاندار طریقے سے اللہ نے جیسا ہونا چاہیے اللہ نے اپنے علم ازلی سے پیدا کیا ہے. وہ خالق ہے، مینوفیکچرر ہے.
تو مینوفیکچرر کو زیادہ پتہ ہوتا ہے بجائے ایسے کہ باہر کا کوئی آدمی کرے. تو اللہ ضرورت بھی جانتے ہیں، مقصد بھی جانتے ہیں. تو اللہ نے اس کے مطابق انسان کو، نہ صرف انسان بلکہ ہر چیز کو پیدا کیا. اگلی آیت آئری پہ یہاں سے کریں گے انشاءاللہ، اس کی بھی تفسیر ہے، اس کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کون ہے؟ بس جو کونے بنتے اندازے سے دیکھ لیں، اندازے سے دیکھ لیں، جو تو کون بنتی ہے، کوئی بات نہیں. جو کونا بنے گا اس کو کوئی بات نہیں، مسدس ہوگا یا کوئی اس قسم کے ہوں گے، گلائی میں ہوں گے. تو جو کونا بنتا ہے اندازے سے، 4 کونے مشرق مغرب کے، جو جہاں مشرق مغرب، مشرق مغرب شمال مغرب مل رہا ہے نا، جہاں شمال مغرب مل رہا ہے، جہاں جنوب مشرق مل رہا ہے، اس طرح کر کے وہ لگا لیے جائیں.